کے واقعات سنو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم ہو گیا اے میرے خلیل میرے راہ پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے. اب حکم اگر ہمیں ہوتا ہم ہزار کروڑ بار سوچتے بیٹے کی گردن پر چھری کیسے رکھوں. رب کا بھی حکم ہوتا رسول اللہ کا بھی حکم ہوتا ہم سوچ بچار کم سوچوں والے یہ سوچ کر کے نہیں سوچتے. لیکن جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا اے میرے خلیل اپنے پتر اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے. بس حکم ہو گیا. خلیل اللہ نے نہیں کیا بڑھاپے کے اندر پتر نہ پائے. لہذا مولا چاہتا ہے انسانی تقاضا ہے کہ سوچ بچار کر دے کچھ دے رب کو لو کہ مولا بڑھاپے میں جتے پتر تو پھر نبی بیٹا عطا کیتا. پھر نبی کتنا خوبصورت ہوئے گا کتنا حسن و جمال عطا ہوئے گا. اور جنہیں نال ابراہیم علیہ السلام نے سب تو زیادہ بڑھ کے محبت کی تھی یعنی اتنا محبت کا اظہار کیتا ہر چیز تو بات کی اتنا پیار کیتا. اور رب کا حکم آ گیا کہ اے خلیل اس نو میرے راہ پہ قربان کر دے. خلیل اللہ نے کو بھانے سوچ بچار نہیں کی تھی بلکہ چھری لے کے چل پہ. چھری لے کے اگر مساوی انعام یافتہ لوگوں دے راہ پہ چلنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت یہ دعا پہ مانگتے ہو ہر نماز پہ مانگتے ہو کہ مالک سن انہاں لوگوں دے راہ پہ چلا جنہاں دے راہ پہ تیرا جنہاں لوگوں دے تیرا انعام ہوا ہے. انعام والے لوگ اے جنہاں نے بہانے کھولیاں ساڑھے ہاتھ نہیں کیتیاں اگر اسی آدھے انہاں دے راہ پہ چلنا ہے تو پھر سن بھی بہانے نماز دے بارے یا نیکی خیر دے کام دے بارے کرنے نہیں. رب نے آ گیا خلیل اللہ اے میرے یار چھری چلا دے. ابراہیم نے تیاری کر لئی ہاں پتر تیرا کی خیال ہے. رب دا حکم ہو گیا ہے چھری چلا دے. بیٹے نے اے نہیں آگیا پر جان میری جان چلی جائے گی چھری چل رہے گی کتنی تکلیف ہوئے گی جان نکلے گی کتنا تو من پریشانیاں ہوئے گی. فرمایا میرے ابا جان اگر اللہ نہ حکم میں دے میری اسماعیل ہے جان ہزارہ اسماعیل دیا جانا ہو میرے مولا کا حکم ہوئے میں ایک کر کے قربان کرانا. ابا جان تسی چھری چلانا ہے میں حاضر کیونکہ میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا حکم ہے. اے انعام یافتہ لوگ نے اگر انعام یافتہ لوگاں کے راہ ہوتے تسا چلنا ہے تو پھر مانوی انہار ہی اپنے رب کے سامنے رب کے حکم کے ساتھ کچھ قربان پاوے کرنا پاوے گا. بیوی نو پتا چلیا بھائی حاجرہ نو پتا چلیا کہ میرے خامد نو رب کا حکم آ گیا ہے بیٹے نو قربان کر دیو. ماما دا محبت ماما دا پیار اولاد نال جڑا جہان تو وکھرا پیار ہوتا ہے. اے تسی بھی والدین تھانوں بھی علم ہے. رب نے فرمایا کہ ماں نو جب پتا چلیا کہ میرے یعنی خامد میرے شوہر نو حکم کیتا ہے رب دا ہے تے ماں نے پھر جدوں شیطان نے آ کے یعنی برگڑانے کی کوشش کی تھی کہ تیرے بیٹے آج ابراہیم نے ذبح کر دینا ہے. اس نے کیا کہ ماں نے کہا کہ میں نہیں مانتی اتنی محبت کرنے والا باپ ہے وہ کس طرح ذبح کر سکتا ہے. اس نے کہا نہیں رب نہ کہے کہ ہن خلیل اللہ رہنا کوئی نہیں جدوں اللہ کا حکم آوے تو پھر ہٹدا پیچھے باز ہوتا نہیں اور رکتا نہیں. لہذا مہربانی کر اٹھ کے رال اپنے پتر کو بچا اس چھری چلا کے ذبح کر دینا ہے. جدوں ماں نے یہ سنیا کہ وہ یعنی شیطان انسانی شکل کے اندر اس نے کہا کہ انہوں اللہ کا حکم ہے. پھر ماں نے کیا کہ ہے اسماعیل اگر ہزارہ بھی ہون میرے مولا
انعام یافتہ لوگوں کے راہ پہ چلنا ہے تو پھر خلیل اللہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. جس راستے واسطے دعا کرتے ہو مالک سن سیدھے راہ پہ چلا. انعمت صراط الذین انعمت علیہم جنہاں ان پہ تیرا انعام ہوا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ کے نبی آپ کو حکم ہویا کہ فلاں بندے کو جا کے تسا علم حاصل کرنا ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی نبی جڑا وہ شان جڑی دنیا لوگوں نے اونچی ہوتی ہے بلند ہوتی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے کہ یا اللہ میں نبی میری شان کتنی بلند. رب کا جب حکم آیا کہ فلاں بندے کو جا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اے نہیں دیکھا کہ میرے کو وہ تھلے آیا ہے وہ دی مودا مقام تھلے کہ میں تھلے نینے بندے کو جا کے علم حاصل کرا. رب کا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام چل پائے اور اس بندے دے کول گئے جس کو رب نے بھیجا سی. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ دے پیچھے فرعون دی ساری فوج اگے سمندر ہے اگے بھی موت پیچھے بھی موت. لوگ جڑے نال گھبرائے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کی تھی کہ مالک ہن فرمایا ہن عصا مار یعنی اگے سمندر ہے. جب وہ عصا ماریا رب نے رستے بنا دی. رب نے یعنی رب نے حکم کے سمندر کے اندر آپ نے یعنی رسا آپ راستے بن گیا. اور اس طرح کی جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے مختلف قسمہ دے انبیاء آئے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. ہمیں تو تبلیغ میں کوئی مصیبت آئی نہیں نا. کوئی بندہ آکے میں نے نماز پڑھ لی ہے سیادے ہونا ہے تو بعد نماز آخر نہیں ہے پر کو بڑا ٹھیکا ہوتا ہے وہ آخر بن کرو کہ یہ کہ گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے تبلیغ کردیا اپنی جاناں دیتیاں اپنی جاناں قربان کیتیاں. اے اللہ دے نبی جنہاں نے تبلیغ دے راستے تے لوگوں دے تو بلایا انہاں ظالماں نے انہاں نبیوں نوں مشکاروں والا چلا کے دو حصے کر دیتا شہید کر دیتا قتل کر دیتا اللہ دے نبیوں. لیکن انہاں نبیوں نے آخیا کہ سارے رب دا حکم ہے کہ تساں تبلیغ کرنی ہے تساں خدا دے دین دی دعوت دینی ہے. اے رب دا حکم آئی انہاں لوگاں. لیکن انہاں نے اے نہیں آخیا کہ یا اللہ ہن ساڈی جان جاؤ گے آئے اگے رکھن لگیا. انہاں اے آخیا کہ اگر تو اپنے رب دا یعنی جڑا تبلیغ دا حکم ہے تسی چھڈ دیو نا تو تہاڈی جان بچ سکتی ہے. لیکن اللہ دے نبیوں نے آخیا جان جاندی ہے چلی جائے لیکن اسی حق جڑا ہے وہ لوگوں تک پہنچاواں دے ساڈے رب دا حکم ہے ساڈے رب دا حکم ہے. اے ہے انعام یافتہ لوگ اے ہے وہ لوگ جنہاں پہ رب نے انعام فرمائے. غالب چلا سن انہاں لوگاں دے راہ پہ جنہاں پہ تیرے انعام نے. تو برادران اسلام اے دوویں نبی قتل کیتے گئے اور سخت ترین یعنی آیت کے ذریعے انہوں قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا. تو حضرت ابو جو ہے ایوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. بڑی سخت ترین بیماری ان کے اوپر آ گئی لیکن کبھی بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. رب کی رضا پہ راضی رہے. اگر اس نے بیماری بھیجی ہے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مالک مجھ سے اسے نجات دے. آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے ہیں. کون؟ اللہ کے نبی یعنی صبر کا پہاڑ بنے رہے. اسی طرح اگر آپ نے بھی چلنا ہے تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو پھر اگر قاضی بنے اللہ کے نیک بندے یا حاکم بنے تو انہوں نے انصاف اور عدل کا دامن نہیں چھوڑا. جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں چاہے آگے بیٹے کا معاملہ آ گیا انہوں نے عدل پہ رہتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا. چاہے کوئی گھر کا مرد آ گیا انہوں نے انصاف کیا انہوں نے عدل کیا. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام.
نشانی عطا کی، آپ کو حکومت عطا کی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو اتنی شان ہے کہ آپ کو ساری زمین کی جو ہے وہ حکومت عطا کی گئی۔ ان کے دور میں یہ تخت بلقیس والا واقعہ ہوا۔ آنکھ پلٹنے جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے تخت بلقیس کو اٹھا کر کراچی جتنا فاصلہ اندازہ بتا رہا ہوں اٹھا کر آپ کے قدموں کے پاس رکھا، ایک پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو یہ اتنی شانوں والے نبی، اتنی عزت و وقار والے نبی، اور تخت آپ کا ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ آج تو ہمیں تھوڑی سی صدارت کوئی مل جائے نا، ہم ایک یعنی محلے کے کوئی ممبر بن جائیں، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں اپنی اوقات حیثیت یاد نہیں رہتی۔ لیکن اتنی شان والا نبی، اتنی مقام والا نبی سلیمان علیہ السلام، اس کے باوجود بھی آپ اپنے رب کو بھولے نہیں ہیں۔ اتنی حصے ملنے کے باوجود آپ نے سجدے کو نہیں چھوڑا، نماز کو آپ نے اتنی شانوں کے باوجود بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے کون ہیں؟ نبی ہیں، اور مچھلی جو ہے ان کو سارا یعنی اپنے اندر لے گئی، اور مچھلی جب اندر لے گئی تو آپ یعنی قید میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تو وہاں کتنی مصیبت ہے، کتنی آزمائش ہے، لیکن آپ وہاں جا کر کبھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے رب کو مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ بھولے نہیں ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، آپ یہ تسبیح کرتے رہے، اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے پھر دوبارہ باہر نکال دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگ، جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک چلا ہمیں ان کے راہ پر، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر حسن و جمال والا بیٹا گم ہو گیا، حسن و جمال والا بیٹا گم ہو گیا۔ کس کا بیٹا گم ہوا؟ حضرت یعقوب نبی، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا۔ کون بیٹا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن آپ نے کبھی بھی ہائے ہائے نہیں رب کی بارگاہ میں کی، بلکہ صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھا۔ آنسو نکلتے رہے، آنسو نکلنا الگ ہے، واویلے کرنا، ہائے ہائے کرنا یہ الگ ہے، یہ رب کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے صبر کی یعنی انتہا کی، آپ نے کبھی بھی رب سے شکوہ نہیں کیا کہ میرا مالک تو میرا رب ہے، تو کون سا کام نہیں کر سکتا، میرا بیٹا مجھ تک پہنچا، اور رب کو جا سکتا ہے، رب طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ فوت بھی ہو جائے، اس کا یعنی سارا نام و نشان ختم ہو جائے، اگر اسے زمین بھی کھا جائے تو رب چاہے تو اسے بھی دوبارہ زندہ کر کے دے سکتا ہے۔ یعنی اپنا رب ہونے کے باوجود، اس پر توکل، اسے ماننے کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا بیٹا جس طرح رب کی رضا تھی اسی طرح وہ راضی رہے۔ بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کیا۔ پھر یہی بیٹا یوسف علیہ السلام، حسن و جمال والا جوان، پھر یہ جب اس شہر میں گیا، اس محل میں گیا، اس محل میں عورت دعوت دے رہی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی۔ اب بادشاہ کوئی بات کہے ہمیں، کس کی مجال ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، سانتے کوئی لوگے دا چودھری مطلب ڈنڈا لے کے کھڑو جاتے تھے، سانتے کوئی مجال بات دیا، لیکن یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے برگلایا، برائی کی طرف بلایا، اس محل میں جس کے دروازے بند تھے، جس کو تالے لگے ہوئے تھے، پھر حکومت بھی اس عورت کے خاوند کی ہے، اس عورت کا خاوند بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے انعام یافتہ لوگ جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا نظریہ یہ تھا بادشاہ نہیں، یہ نہیں بادشاہ وہ ہے، بادشاہ اصل خدا ہے۔ اس کی یعنی حکومت ہونے کے باوجود جب اس عورت نے برائی کی طرف بلایا یوسف علیہ السلام کو،
اب دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ظاہر، کوئی بھی انسان اسے ان کو دیکھ نہیں رہا، اگر برائی کر بھی لیتے نعوذ باللہ تو کوئی یعنی دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے انعام یافتہ آپ بندے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ بادشاہی ان کی حسن و جمال والی عورت، لیکن اللہ کے نبی جب اس نے ان کو پکڑنا چاہا، ان کے قریب آنا چاہا، یوسف علیہ السلام نے جدھر تالے بند ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ جب اپنے رب پر اتنا بھروسہ، اتنا یقین اور اپنے رب کا اتنا ڈر کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب اتنا توکل اور یقین اپنے اللہ پہ یوسف علیہ السلام نے کیا تو پھر وہ تالے ٹوٹتے گئے، پھر وہ دروازے کھلتے گئے، پھر وہ سارے دروازے کھل گئے، اور جو جب وہ جاتی تھی وہ نہ ہو سکا، جو وہ جاتی تھی وہ نہ ہو سکا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید میں بند کر دیا گیا۔ آپ قید آپ نے برداشت کر لی، جہل کی کوٹھڑیاں برداشت کر لی، لیکن آپ برائی کی طرف نہیں گئے، اور پھر وہاں بھی جا کر جیل میں بھی لوگوں کو اسلام کی توحید کی دعوت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے، انہاں دا راستہ ہے جنہاں چند مثالاں دتیاں، اے راستہ دے پھر یہی آخر ہے کہ جتنے میرے رب دا حکم آ جاوے اوتے ساڈی گردن جھک جاوے، رب نے حکم دے کہ لوگوں نماز پڑھیا کرو، اسی آخر نہیں ساڈے کو نہیں پڑھن ہوندی، اگر پڑھ لگیے تے آدھے یا اللہ سانوں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہے۔ پھر